دیتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نکاح محمد علیان والوقار خان سے کر دوں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد، محمد علیان ولد وقار خان آپ کو ندا جمشید بنت جمشید احمد 1000 روپے حق مہر کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ بارک اللہ لکا بارک علیکا وجمع بینکما فی خیر۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھاتے تھے اور اس کے بعد یہ دعا دیتے تھے کہ اللہ تمہیں برکت دے اور تم دونوں کو خیر پر جمع کر دے۔ پھر جو نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے جو خطبہ مسنون ہے، تو وہ کیونکہ عربی میں ہوتا ہے اور یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے اس خطبے کے الفاظ، تو اگر سمجھ میں نہ آئے تو تحفہ رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو اور خاص طور پہ جو حاضرین مجلس ہیں ان کو پتہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطبہ سکھایا اور جو انہوں نے ہمیشہ پڑھا اس کے اندر کون کون سی باتیں ہیں جو ہماری عام سوشل لائف کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، کہ ہم اللہ کی خاص تعریف کرتے ہیں، صرف اللہ کی تمام تعریفیں ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہم اس سے استغفار کرتے ہیں۔ ہم حمد و ثنا کے بعد پھر اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آیات پڑھتے تھے قرآن کی۔ ان آیات میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا میسج اللہ کے حکم سے ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ پہلی آیت جو آپ لوگوں نے سنی وہ سورہ آل عمران سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت آئے تو صرف اسلام پر آئے۔ دوسری آیت سورہ نساء سے پڑھتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یہاں پہ سب کو یہ بات بتا دی کہ ہم جتنے بھی ہیں کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورت بنائے۔ پھر اس میں جو میسج ہے کہ اللہ سے ڈرو اور رشتوں کا خیال رکھو۔ رشتوں کا خیال جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ شوہر کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہ لگ جائے مستقبل میں بھی کہ تم نے اپنے ماں باپ سے نہیں ملنا یا فلانے بھائی سے نہیں ملنا، جو خون کے رشتے ہیں، ارحام کہتے ہیں خون کے رشتوں کو، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور پھر یہی بات بچی کے لیے بھی کہ وہ ایسا ماحول نہ پیدا کر دے کہ اس کے شوہر کو اپنے جو خون کے رشتے ہیں ان کے ساتھ لڑنا پڑے یا اس سے جدائی ہو۔ پھر اس کے بعد جو بہت بڑا اصول ہمارے رب نے ہمارے لیے رکھا وہ سورہ احزاب کی جو آیات میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات بالکل سیدھی کرو، یعنی جھوٹ سے دور ہو جاؤ، دھوکے بازی سے دور ہو جائے۔ اور خاص طور پہ یہ جو ہماری شادیاں ہوتی ہیں، ہم شوہر اور بیوی جو ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھی سے، وہ خواہ بیوی ہے یا شوہر ہے، وہ جب بات کرے تو بالکل سیدھی کرے، لگا بجھا کر بات نہ کرے، بات صاف کرے، قولوا قولا سدیدا۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ نے یہ گارنٹی دی، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو صحیح کر دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کی اس کو بہت بڑی کامیابی ملی۔ ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ آج ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ نکاح کیا،
جس میں نہ برات کا تصور، نہ کوئی بہت بڑے کھانوں کا تصور. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بہتر نکاح کسی کا ہو نہیں سکتا. کچھ دوستوں کے اعتراضات تھے تو میں نے سوچا اس حوالے سے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑی ہستی کوئی ہے تو اس محفل میں مجھے بتا دو کہ یہ شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہے. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا، برات کا تو تصور ہی نہیں تھا. جب ولیمہ کیا تو ایک انہوں نے ولیمہ کیا جس میں ایک سیر کا ایک مد آتا ہے، اور وہ ایک سیر جو بھی تھا اور کھجور بھی ہو سکتی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا، اور ایک بکری سے زیادہ کا ولیمہ میں نہیں ملتا. اور برات کا تو بالکل کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہمان 3 دن ہوتا ہے. جب تمہارا مہمان 3 دن ہو تو اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرو، اپنی استطاعت کے مطابق اس کی خدمت کرو. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. اور بے فضول مت اڑاؤ، جو بے فضول اڑاتے ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا منکر تھا، اپنے رب کی بات نہیں مانتا تھا. اس لیے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قانون رکھا جس میں صرف وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں کہتے ہیں آیت نمبر 23 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے ماں باپ اپنے بھائیوں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں ایمان پر. کفر کیا ہے؟ میرے رب کی بات آ جائے، میرے نبی کی بات آ جائے، وہ نکاح ہو، وہ پیدائش ہو، وہ فوتگی ہو، اور اس کے اوپر ہم اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں. یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو ہماری زندگیوں میں برکتیں آئیں گی. اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کی زندگی میں برکت، ان کو نیک اور صالح اولاد دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خیر پر جمع کر دے. بہت زیادہ مبارک. اللہ تعالیٰ تمہیں صالح اولاد دے.